آج کے شو میں آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد آپریشن مہادیو. پہلگام فالس فلیگ سابق بھارتی وزیر داخلہ نے بھانڈا پھوڑ دیا. پانچ اگست احتجاجی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، جو فالس فلیگ پہلگام تھا، آپ نے سنا پاکستان سے جو موقف آیا، پاکستان نے جو بیانیہ دیا، عالمی سطح پہ اس کو پذیرائی ملی. بھارت کے اپنے اندر جو صورتحال ہوئی وہ انتہائی دلچسپ ہوئی. یعنی بھارتی اسمبلی کے فلور پہ کانگریس کے سیاستدان ہو یا بی جے پی کے اپنے سیاستدان ہو، انہوں نے نریندر مودی کو سرنڈر مودی کہنا شروع کر دیا. بات یہاں رکی نہیں، آج بھی ایک تقریر ہوئی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کی خارجہ پالیسی رہی، 11 سال کی خارجہ پالیسی رہی، اس میں آپ نے ملک کا یعنی بھارت کے جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان آپ سے برتری لے گیا. آج بھی وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر یہ شور ہوا. تو کہا جائے کہ ایک تو عظیمت اور ایک تو کہا جائے کہ ذلت عالمی سطح پر تو ہوئی، لیکن اندرونی طور پر جو ساکھ تھی مودی سرکار کی بدترین طریقے سے متاثر ہوئی. اب اس صورتحال کے اندر اس گرتی ہوئی ساکھ کو، جب آپ کی ساکھ گر رہی ہو، اس کو بچانے کے لیے آپ نئی نئی حکمت عملیاں سوچتے ہیں. اور اسی بارے میں جو فیک انکاؤنٹرز کی تفصیلات سامنے آنا شروع ہوئیں. اور یہ فیک انکاؤنٹرز کن کے ہیں، کون سے قیدی ہیں، اس کی تفصیلات ڈی جی آئی ایس پی آر 29-30 اپریل کو دے چکے تھے. اب 723 پاکستانیوں کا ذکر تھا جو کہ غیر قانونی طور پہ وہاں حراست میں ہیں، اور ان کے ساتھ فیک انکاؤنٹرز کر کے دو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش ہے. ایک یہ کہ تحریک آزادی کشمیر اس کو کچلا جا سکے، ساتھ میں دوسرا یہ کہ ان سے کوئی اعتراف جرم کر کے پاکستان کے خلاف کوئی بیانیہ بنایا جا سکے. اور اہم ترین اس میں یقینی طور پر پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو فیک انکاؤنٹرز ہیں، اس کے بعد اندرونی طور پہ جو اس وقت سننا پڑ رہا ہے، جو اس وقت مغلظات بکی جا رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر مودی سرکار کے خلاف، جو سرنڈر مودی کہا جا رہا ہے بھاگ گئے، آپ کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سرنڈر کیا، آپ نے ڈیل کر لی، آپ نے یہ کر لیا، آپ ملک کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. تو اس ساکھ کو، گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی تھی، جس میں انہوں نے قیدیوں کی تفصیلات بتائی تھی، جو آپریشن مہادیو ہے جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے سندور کے بعد، یہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس پر آنے سے قبل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے تفصیلات دی تھی ان قیدیوں کی، وہ کیا تھی؟ لیٹس سی دس. There is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis. ناظرین، یہ سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے. بھارت کے اندر پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو لے کر بھارتی سابق وزیر داخلہ نے بڑی کڑی تنقید کری کہ بھارت نے جو الزام پاکستان پہ لگایا کہ پاکستان سے دہشت گرد آئے تھے اور پہلگام فالس جو آپریشن ہوا، یہ واقعہ ہوا، اس کے ذمہ دار تھے، اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلی بار نہیں ہوا. بی جے پی کے اندر سے ایک اور آواز پہلے بھی اٹھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا تھا یہ بھارت نے خود کروایا تھا. ان کا اپنا انٹیلیجنس فیلئر تھا، ان کا اپنا سیکیورٹی لیبس تھا، ان کا اپنا گورننس فیلئر تھا، جس کی وجہ سے پہلگام کا واقعہ ہوا تھا. تو آج پھر یہ جو وزیر داخلہ نے، سابق وزیر داخلہ نے بھارت کے سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. ذرا سنیں اس میں کیا کہتے ہیں وہ پہلگام کے بارے میں. لیٹس سی دس. The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. تو جسے کہا جائے کہ سندور تو چکنا چور ہوا ہی، لیکن بھارت کا جو آپریشن کے بعد بھارتی بیانیہ بھارت کے اندر ہی بدترین شکست کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے. کھیل داس کوہستانی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، وزیر مملکت ہیں. سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے خوش آمدید. صالح ظافر صاحب بھی سینئر صحافی ساتھ ہوں گے. کھیل داس صاحب، یہ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھی، اب ان کی اپنی سیاسی جماعت کے، ان کے اپنے سابق وزراء اس پر جو ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخرکار یہ کیا ہو رہا ہے. اور اب تو پہلگام فالس فلیگ کے حوالے سے ٹھوس شواہد کے ساتھ ان کے اپنے بیانیے پر تنقید کی جا رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں کھیل داس صاحب ساتھ ہوں گے، ہمارے اور دیگر مہمان بھی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین تفصیلات. کھیلداس کوہستانی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, وزیر مملکت ہیں. کھیلداس صاحب خوش آمدید. یہ بتائیے گا, بھارتی پروپیگنڈا تو بے نقاب ہو ہی رہا ہے, اب تو اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. سابق وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ پہلگام میں دہشت گرد پاکستان سے آئے نہیں تھے, یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا, آپ کے یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا, اور ان ڈرون ٹیررسٹ تھے جو آئے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آئے تھے. کھیلداس صاحب دیکھیں, یہ پاکستانی موقف کی تائید ہو رہی ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلگام کے بعد کاکول میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی تیسرا فریق بیٹھے اور اس میں ہمارا کوئی پاکستان کی انوالومنٹ نہیں ہے, ہم نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے. تو وہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سفارتی طور پہ ہماری پہلی کامیابی ہمیں ملی تھی, اور دنیا نے اس بات کو سنجیدہ لیا, اہمیت دی اس بات کو, اور یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ سارا جھوٹ تھا, جھوٹا پروپیگنڈا تھا, اور یہ اپنی سیاست, اپنی جو وہاں پہ ان کی جو گری ہوئی ساکھ تھی, یا الیکشن آنا تھا, جس مقصد کے لیے بھی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنایا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو مطلب حکمت عملی ہے, ہم کامیاب ہوئے. ہم نے دفاعی طور پر, ہم جنگ نہیں چاہتے تھے, انہوں نے آبی جاریت لیکن اب یہ جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے وہ ایک آپریشن مہادیو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ فیک انکاؤنٹرز کی طرف جا رہے ہیں, جس میں ایسے غیر قانونی زیر حراست قیدیوں کو فیک انکاؤنٹر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے اعتراف جرم کرا لیا جائے یا تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچایا جا سکے. یہ نیا سلسلہ ہے, نئی کڑی ہے آپریشن سندور کی جو سامنے آ رہی ہے. کھیلداس صاحب دیکھیں, جب پلوامہ ہوا تھا تو انہوں نے کشمیر میں آرٹیکل لگایا 370, اور وہاں پہ پورا قید خانہ بنا دیا, اور کشمیریوں کو اس قید میں انہوں نے جکڑ دیا, اور یہ قانون جو ایک کالا قانون تھا. اس کے بعد پہلے بھی بھارت کشمیر میں جاریت کرتا رہا ہے, مگر اس میں نے بھی اس وقت ہی کہا تھا یہ جنگ ہم نے صرف نہیں جیتی ہے, ہم نے اس مودی, اس راون جس کو میں نے راون قرار دیا تھا, اس کو تکبر کو بھی توڑا ہے پاکستان نے, اور اس تکبر کو توڑا, اور ان کی سیاست کا رام رام ستیہ ہو گیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, جنگ سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کی سیاست, آپ کا تکبر اور آپ کی سیاست کا رام رام ستیہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا جس طرح مودی اس وقت بھارت میں خود وہاں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور جو ناکامی ہوئی ان کو, اور جب پاکستان کو کامیابی ہوئی دفاعی حوالے سے, پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے جو ان کو جواب دیا اس میں ان کو شکست ہوئی. اور اب بھارت جو ہے دنیا میں سفارتی حوالے سے بھی تنہا ہو گیا ہے. آپ راہل گاندھی صاحب کے بیانات پڑھیں, ان کے جو اعتراضات ہیں, ان کے جو سوالات ہیں, وہ بھی بڑے اہم ہیں. تو بھارت اس وقت دنیا میں سفارتی لحاظ سے بھی تنہا ہو گیا ہے, اس کا جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا ہے. اور پاکستان کے جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے ہیں, ہم دہشت گردی میں ہم نے قربانیاں دی ہے, ہم نے خطے اور دنیا کے امن کے لیے ہمیشہ کوششیں کی ہے, تو اس کو تسلیم کیا گیا ہے. اور پاکستان اس سارے جو جنگ کے ماحول کے بعد پاکستان کا سفارتی حوالے سے کامیابی ہوئی ہے, تو اس کا کریڈٹ جو ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, چیف آف آرمی صاحب کو جاتا ہے. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ ان کا وہ اختتام پذیر سیاست ہو گئی. کھیلداس صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ ان کی عالمی سطح پر بھی اختتام پذیر سیاست ہوئی, ڈومیسٹکلی بھی ان کو ہوا شوق, لیکن جو اب اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے کچھ تو کیا جائے گا, وہ آپ کیا بھانپ رہے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, دوبارہ اگر فیضان صاحب سوال کریں مجھے آپ کی آواز. صاحب یہ جو مودی سرکار ہے جس کی سیاست پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی اور فاش ہو گئی دنیا کے سامنے, اور ڈومیسٹکلی بھی بڑا نقصان ہو گیا ان کو, تو اب اس اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے کہا جب پلوامہ کا ہوا تھا تو انہوں نے وہ بہانہ بنا کر کشمیر میں آرٹیکل لگایا. تو یہ جو آبی جاریت کی ہے, یا جو یہ عالمی لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا پانی بند کرنے کی جو سازش ہے, یہ اس کی وجہ سے, مگر وہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ دو ملکوں کے درمیان ایک عالمی معاہدہ ہے, وہ کسی ایک کی خواہش پہ نہیں ختم ہو سکتا. تو بھارت کوشش کرے گا
مگر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی بھی اس نے دوبارہ کوئی ایسی جارحیت یا کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو پہلے بھی اس کو سبق ملا ہے، اور بلکہ سبق کیا میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو بھارت اب اس طرح کی کوئی، میں سمجھتا ہوں مودی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں دوبارہ اس جنگ میں یا اس طرح کی کوئی حرکت کروں. ہاں، ان کی سیاست کا جنازہ ضرور نکل چکا ہے، بھارت میں عوام میں بھی سوال ہے، اپوزیشن کی بھی وہاں سوالات اٹھا رہی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس میں وہ ناکام ہو چکے ہیں کہ اب کوئی اس کو کامیابی ملے گی. دوسرا 5 اگست کی تحریک سیاسی احتجاجی، اس کو بھی آپ کو لگتا ہے اس کا سیاسی شکست یا سیاسی جنازہ ہو چکا ہے، یا اس میں کوئی جان ہے جو یہاں پر پاکستان کے اندر تحریک انصاف سوچ رہی ہے کرنے کا احتجاج؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جب بانی پی ٹی آئی خود باہر تھے، انہوں نے لانگ مارچز کی، احتجاج کیے، انہوں نے انتشار کی پوری کوشش کی، اسلام آباد کو چڑھائی کرنے کی کوشش کی، تب بھی وہ کامیاب ہوئے تھے. حکومت کو کوئی نقصان نہیں دے سکے تھے. اور وہ یہ اس کی ضرور کوشش تھی، اس وقت کہتے تھے کہ پاکستان جس طرح اس وقت سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، معاشی طور پہ کمزور ہو. یہ آج بھی آئی ایم ایف کو خط لکھنا، تو میں سمجھتا ہوں یہ کام وہ بھارت کی خواہشات ہوتی ہے، وہ انہوں نے بھی آئی ایم ایف کو خط لکھا، یہ تنظیم بھی لکھتی ہے. بھارت ہمارے جو ہے بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان جب بھی ترقی کی راستے پہ چلتا ہے، خوشحالی کی طرف بڑھتا ہے، تو ان کی تحریکیں آ جاتی ہے. آپ 2014 سے لے کر دیکھیں، یہاں تو کوئی پاکستان میں ڈگنیٹی آئے یا پاکستان جو معاشی طور پہ بہتر ہونے جا رہی ہو تو تب ان کی تحریک و انتشار آ جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام جو ہے اس کو پہلے بھی مسترد کر چکی ہے. پاکستان کی عوام ترقی چاہتی ہے، خوشحالی چاہتی ہے، وہ اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایشوز کو حل کیا جائے. ان کی کوئی اس کی جو جیل میں ہے، جس جرم میں ہے، سزا یافتہ ہے، ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور بڑی جو اہم بات ہے، آپ ان کی آخری جو پوسٹ ہے جو انہوں نے کی تھی، جس میں اس نے انتہائی مایوسی کا اظہار کیا، اپنی جماعت پہ بے اعتمادی کا اظہار کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، میرے لیے کوئی بات نہیں کر رہا، موبلائزیشن صحیح نہیں کر سکے ہیں. تو جب یہ مایوسی کی بات کرنا، وہ ایک طرف انہوں نے اپنے ورکر کو یہ کہا ہے کہ میں دیکھو اکیلا پڑا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. یہ شروع ہونے سے پہلے ہی تحریک آپ کو لگتا ہے یہ بھی دم توڑ گئی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس کا آغاز، جس طرح انہوں نے کہا ہے نا 5 اگست، تو 5 اگست کا انہوں نے دن تو دیا، مگر چیف منسٹر کے پی کے لاہور میں جا کے کہتے ہیں کہ 90 دن میں ہی، مطلب یہ 5 کو یہ کچھ نہیں کریں گے. 5 جب جو آپ جس کا آغاز ہے وہ 90 دنوں تک چلے جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اسی دن یہ تحریک ختم ہو چکی تھی. اور اس وقت پارٹی میں 3 خواتین کا جھگڑا ہے، ایک علیمہ بی بی، دوسرا بشرا بی بی، تیسرا جمائمہ بی بی جو بیٹھی ہوئی ہے، جو سابقہ اہلیہ ہے. تینوں کا جو گروپس ہیں الگ ہیں، اور باقی پارٹی جس طرح چیف منسٹر کا الگ گروپ ہے، کے پی کے میں پارٹی کا جو جنید صاحب ہے ان کا الگ گروپ ہے. اس طرح تقسیم ہو چکی ہے جماعت، اور جو لوگ ہیں آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کوئی موبلائزیشن ہے، کوئی سوائے اس کی ایک ایکٹیویٹی کے انہوں نے کی کہ لاہور میں جلسے کے لیے ایک اپلیکیشن دی ہے. تو مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک جلسہ کو تحریک کہتے ہیں، یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں کریں گے. یہاں جس طرح یہ سندھ میں ابھی گئے تھے، یا کراچی میں شہر میں تھے، صوبے پورے میں گئے، کراچی سے لے کر عمر کوٹ تک، جہاں پہ ان کو صرف 50-100 لوگ ملے اور زیادہ لوگ بھی ان کے ورکر بھی نہیں نکلے. تو کیا وہ تحریک ہے؟ تو یہ ابھی تحریک کا جو شکل ہے اس کو بھی فائنل نہیں کر سکے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود مطلب آپس میں لڑائیاں ان کی جاری ہے. اور میں تو بڑا اہم سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کے جو کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں اس میں ان کے بڑے اہم رہنما جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. تو ان کے خلاف بھی جس طرح یہ فیصلے آنا شروع ہوئے ہیں، تو وہ بھی ان کو جو ہے احتساب کے کٹڑے میں آنا ہے. اس سے جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کی سزا ان کو ملنی ہے، جس طرح پہلے لوگوں کو ملی ہے، نائل بھی ہو گئے. تو مزید بھی جو مجھے عدالتی جو فیصلے اب آ رہے ہیں، مطلب جو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ زد میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں ناظرین. بے نقاب میں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین سوالات. گرتی ہوئی ساکھ کو مودی سرکار کی جو کہ بھارت کے اندر زیر تنقید بھی ہے اور ہر تنقید یعنی ہر سیاسی جماعت کی جو تنقید ہے اس کا ہدف بھی ہے. آج بھی ابھی آپ کو سنایا کہ ان کے سابق وزیر داخلہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے یعنی یہ ثبوت کوئی تھا ہی نہیں کہ پاکستان سے دہشت گرد آئے تھے, یہ ایک فالس فلیگ تھا. بھارتی سابق وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ جو فیک انکاؤنٹرز کا سلسلہ شروع ہوا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی. سارے ظفر صاحب آپ خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں سینئر صحافی. ظفر صاحب آپ فرمائیے کیونکہ یہ جو مستند ہوا عالمی سطح پر پاکستان کا بیانیہ, پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر, اب بھارت کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ فالس فلیگ تھا پہلگام, کوئی ثبوت نہیں تھے ٹھوس, اور اب یہ جو آپریشن مہادیو کی باتیں کہ فیک انکاؤنٹرز کی طرف معاملہ جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ عرض یہ ہے جی کہ پاکستان نے جب سے انہوں نے نام نہاد پہلگام آپریشن کا واویلا کیا تھا جی, اسی وقت پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ پیشکش کی تھی کہ بھارت پاکستان کے ساتھ جائے کہ ہم کسی تیسرے ملک یا کسی ادارے کے ذریعے سے اس پہلگام کے واقعے کی تحقیقات کر لیں اور تفتیش کر, اور تاکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ کیا یہ واقعی پاکستان نے کیا ہے یا کہ یہ آپ کا اپنا فالس فلیگ آپریشن ہے. جی, اور یہ بہت ہی میری شرح کے مطابق بہت اچھی تجویز تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی ایسے ارینجمنٹ کے لیے ایگری ہوتا کہ یہ سیش ہو جاتی تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھتی. لیکن چونکہ انڈیا کے لیڈر ذہن میں کھوٹ تھا اور بدنیتی تھی, وہ اس کے ایک پاکستان کے اوپر حملہ کرنا جیسے کہ انہوں نے کیا. پاکستان پر جو حملہ تھا یہ اس لیے آؤٹ آف پلیس تھا کہ دراصل انڈین لیڈرشپ خاص طور پہ جو نریندر مودی ہے وہ اور ان کی جو کوٹری کے ارکان ہیں وہ اپنی جو صورتحال ہے جو داخلی ان کو مشکلات درپیش ایکسٹرنائز کرنا چاہتے تھے, ان کی یہ کہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ لڑائی ہو, انہیں کوئی کامیابی ملے جس طرح انہوں نے دعویٰ, حالانکہ انہیں بڑی شدید ترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ کو میں یہ بتا چلوں کہ مودی اپنی پوری سیاسی تاریخ میں جو پچھلے 30 سے مرتبہ پرائم منسٹر ہے, لیکن انڈیا میں اس وقت مزاحمت کا سامنا ہے. نہ صرف یہ کہ اب تمام اپوزیشن پارٹیز اس کے خلاف اکٹھی ہیں, خود بی جے پی ایسے میں یہ جو تنقید کا نشانہ ہے اس وقت سیاسی جماعتوں کے, اور یہ جو اس وقت گرتی ہوئی ساکھ ہے, اس کو بچانے کے لیے کوئی ایسی نئی حرکت یا کوئی ایسا نیا آپریشن فالس فلیگ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ اس طرح آپریشن مہادیو کی بات, تو اس نام نہاد آپریشن کا بھی مقصد وہی ہے جو آپریشن پہلگام کا مقصد تھا. مقصد یہ ہے ان کا کہ کیونکہ پاکستان کچھ لوگ ان کی تحویل میں ہیں اور کچھ لوگ غلطی سے جو سرحد پار کر جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جو خاص طور پر جو LOC ہے اس میں کسان, اس میں یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے دوسرے کی طرف اور پھر ان کو وہ گرفتار کر, تو خطرہ اس بات کا ہے. ایک تو یہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے آئے ہوئے ان لوگوں کو یا ان کے پہلے سے ان کے ہو گئے ہیں وہ کریں گے, یا ان سے کوئی جبرن بیان حاصل کریں گے کہ ہمیں پاکستان نے بھیجا تھا کہ انڈیا میں کوئی ایکٹیویٹیز کرے, کوئی کارروائی کرے, کوئی نقصان پہنچائیں. اور اس وقت میں جو سمجھتا ہوں انڈیا کی جو انڈین لیڈرشپ ذہن ہے جو میں نے اسٹڈی کیا ہے, بات یہ پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ یہ چند افراد ہیں, یہ لوگ ہیں, حوالے کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کا نام لیں وہ شادیاں بھی موجود نہ ہوں, لیکن ان کا وہ مطالبہ پاکستان سے اور کہیں گے کہ ہم یہ تاریخ دے رہے ہیں, اس تاریخ ایک الٹیمیٹم ہوگا کہ اس تاریخ تک ان لوگوں کو انڈیا کے حوالے, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں صندوق جو ابھی تو یہ سر یہ سیز فائر کا پھر مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے سارے ظفر صاحب جو سیز فائر ہے؟ یہ سیز فائر ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی جو DGMOs ہیں ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا, اور پاکستان کو یہ اس امر کی کہ یہ سیز فائر رہے گی, لیکن انڈیا تو اس سیز فائر کا احترام نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپریشن ختم نہیں کیا, آپریشن چل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت فریجائل ہے جو سیز فائر ہے, یہ کسی بہانے سے بھی
انڈیا اس کو توڑ سکتا ہے تو اس کا مستقبل بھی یعنی ونریبل ہے. اچھا کھیلدہ صاحب آپ کی رائے، کھیلدہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا سیاسی طور پہ تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی اولاد یہاں آئے گی، قاسم سلیمان یا نہیں آئے گی، یہ تو پی ٹی آئی لیڈرشپ بتا سکتی ہے، لیکن آپ کا تجزیہ ہے کہ وہ یہاں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے آپ کو لگتا ہے کھیلدہ صاحب؟ میرے خیال میں صالح ظفر صاحب کی جو سٹوری ہے وہ بڑی اہم ہے، اور صالح ظفر صاحب پاکستان کے ایک ممتاز سیاسی صحافی ہے، اور اس سے جو تجزیہ ہے میں نے 2 دن پہلے اگر وہ سٹوری آپ دیکھیں تو بڑی اہم باتیں انہوں نے لکھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو قاسم اور سلیمان کو جس دھوم دھڑاکے سے امریکہ لے گیا تھا وہاں سے ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور کوئی ان کو وہاں سے سگنل نہیں ملا، نہ کسی نے ان کو کوئی خاص اہمیت دی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑے لاؤ لشکر سے آئیں گے، سینیٹر کچھ جو آئیں گے، کچھ ان کی جو لابیز ہے جن کے بلبوتے پہ یہ ساری سیاست کرتے ہیں، تو وہ چلے گئے لندن. اور یہ تو جو اعلان کیا تھا وہ بھی علیمہ خان نے کیا ہے، جس کو پارٹی ڈس آن کرتی ہے. یہ اگر قاسم اور سلیمان اپنے والد محترم سے ملنے آتے تو 2 سال ہو گئے خان صاحب کو جیل میں، کیوں نہیں آئے؟ کس نے روکا تھا پاکستان میں آنے سے؟ وہ آتے اپنے والد سے جیل میں جا کے ملاقات کرتے، جس طرح باقی لاؤ لشکر آؤ عیال اور پوری پارٹی اور پورے پاکستان کے جو ان کے لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ملے ہیں، تو دونوں وہ بھی آ کے ملتے. کس نے روکا تھا؟ وہ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، اگر ان کے والد کسی کیس میں بے گناہ ہے تو وہ ثابت بھی کرتے. اگر سیاست کرنی ہے تو برطانوی شہریت چھوڑ کے پاکستان آ جائیں، پارٹی کو سنبھالیں، جلوسوں میں جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں صرف اعتراض جس چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کہ وہی لوگ ہیں جو اسرائیل فنڈنگ ہے، اور جو ملاقاتیں ہوتی ہے، جو آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی نہیں چاہتے ہیں، یہ سارے دشمن ہمارے جو ہیں جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور تیسری بات میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، یہ 3 خواتین کی لڑائی ہے. پارٹی تقسیم ہو چکی ہے، پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے، اور پارٹی میں کوئی سیاسی نظریہ نہیں رہا. یہ جماعت کی بجائے ہجوم میں تبدیل ہو چکی ہے، ایک فساد برپا کرنا چاہتی ہے. تو پاکستان کی عوام اس کو مسترد کر پہلے بھی کر چکی ہے، آئندہ بھی کرے گی. تو اگرچہ وہ آنا چاہتے ہیں بالکل آئیں، قاسم اور سلیمان اپنے والد سے ملیں، جیل میں جائیں، کوئی نہیں ان کو روک رہا ہے. حکومت پاکستان نے واضح کیا ہوا ہے، ہم نے کوئی جو ایک مجرم ہے وہ جیل میں سزا یافتہ ہے، ان کو فیملی جو اس کے جیل کے اندر ان کے جو حقوق ہیں ان کو مل رہے ہیں، اور بڑی سہولت سے بیٹھا ہوا ہے، بڑی سہولیات عدالتی فیصلوں کے تحت ان کو ملی ہوئی ہے. پاکستان میں کئی لیڈر جو تھے جو جیلوں میں رہے، کبھی بھی عدالتوں میں نہیں گئے تو ہمیں یہ سہولت دے دو. جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا، ہمارے کسی بھی رہنما نے نواز شریف صاحب سے لے کر چھوٹے کارکن تک کبھی کسی عدالت میں نہیں ہے کہ ہمیں یہ سہولت فراہم کی جائے، ہمیں یہ کھانا دیا جائے. جو بھی حکومت ان کی خواہش کے مطابق بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم سے انہوں نے خود کروائی تھی، وہ خود اس کو دیکھتے تھے. تو ہم وہ بھی سیاسی، ہمارا اس سے کوئی لینا، قانون کے تحت ان سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کا بیان جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کتنی اس کو سہولیات مل رہی ہے. اور آپ دیکھیں وہ جیل سے بیٹھ کر پاکستان کے فیلڈ مارشل کو نشانہ بناتے ہیں، اس فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف کو جس نے پاکستان کو دفاعی طور پہ مضبوط کیا ہے، جس نے پاکستان کا وقار بحال کیا ہے، جس کی قیادت میں افواج جو ہے دہشت گردی سے لڑ رہی ہے. ہمارے جوانوں جو نوجوان شہید ہوتے ہیں اس پہ وہ جو ہے جن کی قیادت کا اعتراف جو ہے وہ عالمی سطح پر سب نے کیا ہے، خاص طور پہ 10 مئی کے بعد جو آپریشن سندور کی ناکامی ہوئی بھارت کے، تو عالمی سطح پر ان کی قیادت کو اس پر سراہا گیا. اچھا آپ نے کیونکہ صالح ظفر صاحب کا ذکر کیا، صالح ظفر صاحب آپ کی سٹوری بھی آئی، اب آپ تجزیہ بھی فرمائیں. پہلے تو اہداف کیا تھے قاسم سلیمان کی آمد کے، اور کیا ان کا حصول ممکن ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئیں گے؟ صالح ظفر صاحب. صاحب نے ابھی آپ کو بتایا جنگ ہے، یہ ساری جو گفتگو ہے نا، یہ ساری اسی مودی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ عمران خان کی شادی ہوئی تو اس شادی میں اس کی کسی تقریب میں
اور اس کے بعد ان کے اسی جو ان کی بہنیں ہیں انہوں نے شادی کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ عمران کو لاہور کے جو زبان ہے اس کے گھر میں الگ سے رہنا پڑا. تو اس کا انہوں نے پورشن ہی الگ کر دیا جس میں عمران اور جمائمہ نے بس کی. پھر یہ بات نہیں ہوئی. جب ان کے بچے پیدا ہوئے وہ اتفاق سے لندن میں پیدا ہوئے. وہ بچے بھی جب کبھی یہاں پاکستان میں آئے اور جمائمہ بھی جب پاکستان میں آئی تو یہ وہ کبھی نہیں ہوئی اور یہ تھرو آؤٹ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اب اس میں ایک تیسرا ایک کریکٹر آ گیا ہے جو عمران کی تیسری بیوی ہے بشرا بی بی. بشرا بی بی نے آنے کے بعد بشرا بی بی بڑی اچھی خاتون ہے. اس کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے بات ایسے بن جائے کہ تحریک انصاف کی قیادت خالی ہو جائے تو وہ تحریک انصاف کو مل جائے. اور اسی طرح کی خواہش علیمہ خان میں بھی ہے. اور علیمہ خان نے جو کہ پاکستان لانے کے لیے بات کی تو اس کا فوری تو دیا جمائمہ گولڈ سمتھ نے بلکہ وہ اس انتظار کرتی رہی کہ پاکستان سے کوئی جینوئن پولیٹیکل لیڈرشپ جو ان کی ہے پارٹی کی وہ ان سے ریکویسٹ کرے. اب وہ اس سلسلے میں ان کے درمیان گفتگو ہوتی رہی تو آخر ایک سٹیج پر اس بات پہ ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا کہ ان بچوں کو کسی حد تک وہ ایکٹیویٹ کریں گے اور ان کو بچوں کو انہوں نے امریکہ بھیجا تاکہ یہ جا کے وہ پاؤڈر ٹیسٹ کرے کہ دیکھیں بہت زیادہ چرچا تھا پی ٹی آئی دیکھیں وہاں وہ لوگ کس حد تک اس کام کے لیے تیار ہیں. تو وہ دونوں بچے وہاں گئے اور جا کے ان کو مایوسی کا سامنا. یہ میں آپ کو بتاؤں کیپٹل ہل میں امریکی پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک ریسیپشن کا ارینجمنٹ کیا تھا. ایک ہال کی بکنگ کرائی گئی تھی لیکن وہاں پر کچھ سینیٹرز کوئی ممبر آف پارلیمنٹ اکٹھے نہیں ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے وہ اپنا سارا پروگرام کال آف کر دیا. اس کے علاوہ وہاں لندن امریکہ میں قیام کے دوران لندن سے گئے ہوئے ان نوجوانوں کے ساتھ بات کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جو پاکستان کے روایتی مخالف تھے. وہی لوگ تھے جو اسرائیلی لابی کے لیے تو مطلب سارے صاحب اس میں سے کوئی جو اہداف کا حصول تھا اس کا وہ ممکن نہیں ہوا لہٰذا پھر یہ جو آگے پروجیکٹ ہے اب یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہیں پر جو لمیٹڈ ایکٹیویشن تھی پولیٹکس میں یہ کنسٹرین یہیں تک رہے گی اس سے آگے نہیں بڑھے گی. یہ پروجیکٹ ایسے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ان بچوں نے کبھی پاکستان دیکھا نہیں. جب بھی وہ پاکستان آئے ہیں چند دن کے لیے آئے اور ان کو گھر کی چار دیواری میں رکھا گیا. ان کی تمام جو ہے وہ لندن کی ہے. لندن کے ایک جیوز کا جو یہودیوں کا ایک سکول ہے اس کے یہ طالب علم ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس سکول میں اس قدر سختی ہے کہ وہاں پر وہ ایک کیپا ہوتی ہے جو یہودی سر کے اوپر ٹوپی پہن کے جاتے ہیں. وہاں والے ہر طالب علم کے لیے ہے کہ وہ سر پہ کیپا رکھے اور وہ لباس پہنے جو یہودیوں کے لیے. بچے تو وہاں کے پڑے ہوئے ہیں یہ پاکستان میں آگے کیا بات کریں گے؟ یہ ریاست مدینہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی ریاست مدینہ کیا ہے. اور ریاست مدینہ کا بھی تصور جو ہے کہ یہ بھی یہودیت کے ساتھ لنکڈ ہے اور وہ پاکستان میں آئیں گے نہ ان کو پاکستان کی کسی زبان پہ عبور حاصل ہے نہ وہ پاکستان لیکن یہ تو ایک کلٹ ہے نا سارے صاحب کہ اس میں جو کلٹ کا رہنما ہے جو سربراہ ہے وہ اس کی اولاد آ جائے گی تو وہ بلائنڈ فالوورز جو ہے عقیدت مند وہ اندھا دھن ان کو نہیں مطلب کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو نہیں مطلب کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں بول رہے ہیں. وہ تو یہ ہے نا ان کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ وہ بس پیچھے لگ جائیں گے ان کے کہ ہاں جی قیادت آ گئی ہمارے اولاد آ گئی ان کی. یہ آپ نے بہت اچھی بات مہاتما اتنا ہی طاقتور جی مہاتما اتنا ہی طاقت تو جب اس کو گرفتار کیا گیا تو یہ لوگ کیا کر سکے تھے؟ جب اس کو جیل میں ڈالا گیا ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب اس کو خلاف مقدمات شروع ہوئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب اس کو سزائیں ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ کچھ نہیں کر سکے. اور اگر وہ بچے بھی آ جائیں گے ہاں میں نے اگلے دن کہا کہ اگر پاکستان میں آپ نے کوئی رونق لگانی ہے تو جمائمہ گولڈ سمتھ کو پاکستان بھجوائیں. لوگ جو ہے پاکستان کے یہ میجر ٹولوں کے بڑے شوقین ہیں. وہ اگر خاتون پاکستان آئے گی تو شاید اس کو دیکھنے کے لیے کچھ چند لوگ جو طبیعت اپنی پشاوری کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پہنچ جائیں گے. بچوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. نمبر ایک. نمبر وہ آگے کیا کہیں گے؟ ان کے پاس کیا ہے بات کرنے کو؟ وہ کس زبان میں بات کریں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں گفتگو کس طرح کی کمیونیکیشن بیریئر بھی آ جائے گا. کریں گے
صحیح بات ہے. میں بہت بڑا بیریئر ہے یہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے؟ میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا تجزیہ صورتحال میں پیش کیا. سالح ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, کیلداس کوہستانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن پہلگام کے حوالے سے اعتراف جرم بھارتی سیاستدان بول پڑے. ساتھ میں 5 اگست کی تحریک سیاسی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی پر گفتگو ہوئی. فیڈ بیک فیس بک ایمیلز اور ایکس پر دیجیے گا. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.